بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پارٹ 2 ختم ہوا تھا اس بات پہ کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ گئے تھے اور یہ بھی جان گئے تھے کہ وہ غلط ہے اور ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح ہے، ان کی بات سچی ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی تھی، بٹ ماننا نہیں چاہتے تھے، ایمان نہیں لانا چاہتے تھے اور اسی لیے فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ قوم میں یہ طے پایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ کے پاس اس کے دربار میں لے جائیں گے اور پھر بادشاہ جانے اور ابراہیم علیہ السلام جانے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ بادشاہ کون ہے؟ نمرود اس وقت کا بادشاہ ہے، جو کہ خود کو بادشاہ نہیں، اپنی بادشاہی نہیں کرواتا ہے، وہ صرف اپنی خدائی کرواتا ہے، خود کو خدا کہلواتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، ادھر نمرود بیٹھا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی، دیکھا اسے۔ اب آسمانی خدا کے ارسال کردہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زمینی خدا نمرود موجود تھا۔ نمرود بہت شاطر، بہت چلاک تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے کون ہے، کس سے واسطہ پڑا ہے، ساری سچائی بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ ابراہیم سچے ہیں۔ جو بت خانے کا واقعہ ہے اس کا بھی پورا علم تھا، لیکن اب اس نے سوچا کہ بتوں والا سارا معاملہ تو ہو گیا، اس کو میں کیا کرے دوں اور کیا اس میں دوبارہ پھنسوں، تو اس نے بتوں کا معاملہ چھیڑا ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کرنے کا جو بہترین حربہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ان پہ ڈالا جائے کہ آپ ثابت کریں گے اب کہ ان تمام بتوں کے اگینسٹ میں جو آپ واحد اور ایک خدا کی بات کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نہیں ہے، وہ ایک خدا ہے جس کو آپ مانتے ہیں، تو اب آپ ثابت کیجئے کہ وہ ایک خدا کون ہے اور کیسے وہ ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارے خداؤں کی نہیں۔ اب آپ ثبوت دیجئے اور آپ دلیل پیش کیجئے۔ بھرے دربار میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھلا چیلنج دے دیا۔ اب دیکھیں، میرے درباری بھی موجود ہیں، شہر کے بڑے سردار، پجاری، سب لوگ دربار میں، سارے نمائندے موجود ہیں، تو اب آپ ان کے سامنے ثابت کریں۔ تو یہ کھلا چیلنج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، وہ سمجھ گئے تھے کہ نمرود نے یہ پیدرا کیوں بدلا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز سے انکار کرنا بہت آسان ہے، مگر اس چیز کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو نمرود سن، میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا بھی ہے۔ ابھی شیطان کی اسٹریٹجی پہ وہ چل تو رہا تھا، اور اسی اسٹریٹجی پہ چلتے چلتے اس نے جو برڈن آف پروف ہے وہ ڈال دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے کندھے پر۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو نمرود بہت خوش ہو گیا۔ اچھا، کیا مطلب ہے، کیا مطلب اس بات کا کہ تمہارا خدا جو ہے وہ پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے؟ یہ ابراہیم تو میری ہی بات کر رہے ہیں۔ اس نے دربار میں اس طرح کی بات کر دی، ابراہیم علیہ السلام تو میری ہی بات کر رہے ہیں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، میں ثابت کر دیتا ہوں ابھی یہ۔ لوگ حیران پریشان، ان کے منہ حیرت سے کھل گئے، کیا مطلب؟ تو نمرود کہنے لگا کہ میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں نا، تو اسی لیے تو کرتا ہوں، ابراہیم یہ بات میرے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب نمرود نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک جس کو پھانسی ہونی تھی اور دوسرا جس کو رہا ہونا تھا۔ جس کو رہا ہونا تھا اس کو دربار میں قتل کروا دیا، اور جس کو پھانسی ہونی تھی اسے آزادی دے دی۔ یہ کرنے کے بعد نمرود نے کہا کہ دیکھو، میں نے ثابت کر دیا، جس کو موت آنی تھی اسے زندگی دے دی، جس کی زندگی تھی اسے موت دے دی، تو صحیح یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے یہ دیکھو۔ اب دربار میں ایک عجیب ہی عالم تھا، سارے درباری یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، نمرود بیٹھا ہے، ایک لاش پڑی ہے، ایک گنہگار کو آزاد کر دیا ہے، اور ایک وہ انسان جس کو آزاد ہونا تھا اس کی لاش گری پڑی ہے۔ تو اب دربار میں نعرے لگنا شروع ہو گئے، جو نمرود کے دربار کے لوگ تھے انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، کہہ رہے بازی جیت گیا نمرود کی جیت ہو رہی ہے، نمرود نے ثابت کر دیا، نمرود جیت گیا، ابراہیم ہار گئے۔ ابھی نمرود کے لیے اپریسیشن چل رہی تھی لوگوں کے لیے۔ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ نمرود، دربار میں سناٹا ہو گیا، سب لاجواب کھڑے تھے، اور نمرود اب وہ گھبرا گیا، سب سن گیا، سوچنے لگا کہ اب اس بات کو میں کیسے ثابت کروں، کیا کروں۔ قرآن میں یہ ورڈ آتا ہے کہ نمرود کا دماغ ہی معاف ہو گیا یہ بات سن کے۔ کچھ جو سمجھدار پجاری تھے انہوں نے یہ بات آبزرو کر لی کہ بھائی اب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، نمرود کے ہاتھ سے جا رہی ہے بازی۔ جو ابراہیم بت خانے میں لوگوں کو لاجواب کر کے آئے تھے، اب وہ یہاں نمرود کو شکست دے رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب دلیل سے شکست ہوتی ہے تو ہم طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ظلم اٹھاتے ہیں، اور نمرود نے بھی یہی کیا۔ اب دربار میں شور مچنا شروع ہو گیا کہ ہمارے خداؤں کی گستاخ کو سزا ملنی چاہیے، ہمارے خداؤں کو توڑا، ہمارے بتوں کو توڑا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ نمرود سمجھ گیا کہ پجاری کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، ان کے جو خطاوار ہے اس کو سزا دی جائے، کیونکہ وہ اس کے اپنے لوگ تھے۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اب نمرود نے فوراً سے کہا کہ دیکھیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ابراہیم کے ہر سوال کے جواب دینے کو تیار ہوں، میں نے پہلے سوال کو بھی ثابت کر کے دکھایا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو بھی ثابت کر دوں گا، یہ جو ابھی دوسری بات ہوئی ہے۔
مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے معزز درباریوں کی، پجاریوں کی، جو سردار ہیں، ان کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اور یہ سب بضد ہیں کہ اب یہ زبانی کلامی سب بند کر کے بس اب ایک فیصلہ سنایا جائے، سزا کا فیصلہ. مزید بات کر کے وقت ضائع نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ درباری ایسا چاہتے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب دربار میں خاموشی ہو گئی کہ بھائی نمرود کیا فیصلہ سنائے گا. اچھا ہے، خدا ہے ان کا، جس کے پہلی بات کے ثابت کرنے پر وہ اسے سجدے کر رہے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ بھائی شور مچا رہے تھے وہ جیت رہا ہے. جب پہلی بات کو نمرود نے قتل کروا کے اور آزادی دے کے ثابت کیا تھا تو درباری اس کے آگے سجدے کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. سو اب درباری سناٹے میں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فیصلہ ہوگا. تو نمرود نے کہا یہ میرے درباریوں، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے میرا تو نہیں، تم لوگوں کا، تمہارے خداؤں کا نقصان کیا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی، انہیں توڑا، اس لیے اب ابراہیم کی سزا کا فیصلہ بھی تم ہی لوگ کرو، میں نہیں کرتا. تم لوگ، تمہیں جو صحیح لگے سنا دو سزا ابراہیم کو. ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جو فیصلہ ہونا تھا اس کا اختیار درباریوں اور عوام کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم طے کرو کہ اب ان کا کیا کرنا ہے. سو اب اس بات پر ڈسکشن شروع ہوا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دینی ہے. تو کسی نے کہا کہ بڑے غصے اور غضب میں تھے کہ بھائی تلوار اٹھاؤ اور سر تن سے جدا کر دو ان کا. تو کسی نے کہا کہ نہیں تلوار کیا، سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، تو ایک ہی دفعہ میں بس نجات ہو جائے گی، سر کٹ جائے گا، تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی ملک بدر کر دو، اور پھر کسی نے کہا ہوگا کہ ملک بدر کرنے سے کیا ہوگا، ملک سے چلے جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، وہاں جا کے ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کریں گے، ان کے خلاف باتیں کریں گے. اب شیطان یہاں ایک اور چال لے کر آیا ان کے درمیان، کہنے لگا کہ بھائی سب کے خداؤں کی بے حرمتی ہوئی ہے، سبھی لوگ خدا کو مانتے ہیں، بتوں کو، تو سزا بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں سب کا حصہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اب تلوار سے اگر سر کاٹا جائے گا تو ایک ہی بندہ سر کاٹے گا، سب کو تسکین نہیں ملے گی. تو شیطان نے یہاں ایک بہت ہی زیادہ بےہودہ وار کیا. اب سوچو کہ وہ کیا سزا ہو جس میں تمام لوگ شریک ہو جائیں. اب اتنے سارے ڈسکشن کے بعد یہ طے پایا کہ زندہ جلا دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، اور آگ بھی کوئی معمولی نہ ہو، بہت خطرناک آگ ہو، اور اس میں زندہ جلایا جائے اور سب کی پارٹیسپیشن ہو، سب کے دل کو ٹھنڈک پڑے جن جن کے بتوں کو توڑ ڈالا ہے. اب سب جگہ یہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا جس نے چاند کے بارے میں یوں کہا اور سورج کے بارے میں یہ کہہ دیا اور ہمارے خداؤں کو بت خانے میں گھس کے بت توڑ دیے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، وہ آگ میں ڈالا جائے گا. تو ہر جگہ بستی میں دن رات آگ 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 آگ، اور سزا ہی ڈسکس ہو رہا تھا. اب ایک بڑے سے میدان میں سب لوگوں نے مل کے لکڑیاں لا کے جمع کرنا شروع کی. کوئی بستی میں ایسا نہیں تھا جس نے لکڑی لا کے نہ ڈالی اس میں کہ آگ کو بڑے پیمانے پہ تپائی جائے. اب بستی کا منظر بدل گیا اور آگ اتنی بھڑک گئی، آسمان سے باتیں کرنے لگی کہ کوئی اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا، حدت اور تپش کی وجہ سے کوئی اس کے بہت قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو اتنی اس بری طرح سے اس میدان میں آگ تپائی گئی تھی کیونکہ اس میں سارے لوگوں کا پارٹیسپیشن تھا. بہت دور بھی کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ آگ جھلسا رہی تھی، اتنی زیادہ تپش اور آگ تھی. اب نمرود کے لیے اونچائی پر ایک جگہ مقرر کر دی گئی جہاں بیٹھ کر وہ اس تماشے کو دیکھ رہا تھا، اور سب لوگ جمع تھے، لطف لینے آئے تھے کہ ابراہیم کی سزا ملے اور ہم دیکھیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک جیل جیسے پنجرہ ہوتا ہے، زنجیریں یا جیل کی طرح سلاخوں والا ایک پنجرہ، چاروں طرف سے سلاخیں تھیں، اس میں ڈالا ہوا تھا اور اس کو آگ کے قریب لے کر آ رہے تھے آگ میں ڈالنے کے لیے. نمرود اس وقت کا خدا نعوذ باللہ، وہ اور اس کے تماشائی سب یہ سب دیکھ رہے تھے. اب ہر طرف جھوٹے خدا نمرود کے نعرے لگ رہے ہیں، شہر کا ہر فرد طیش میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دلوانے کے لیے. اب خوب آگ دہکا دی تھی اور آگ بہت بڑی ہو گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کیسے جائے کیونکہ اس کے قریب تو کوئی پھٹکنے کو بھی تیار نہیں تھا. اب یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے اقدامات کر رہے تھے. اب اس پر ڈسکشن شروع ہوا کہ بھائی جو قریب جائے گا وہ جل جائے گا، تو اب اس کو کیسے آگ میں ڈالا جائے. تو گلیل سب نے دیکھی ہوگی جس میں پتھر کو پھنسا کے اور دور کھینچ کے اور چھوڑ دیں تو پتھر دور جاتا ہے، اسی طرح کا ایک انسٹرومنٹ بنایا ان لوگوں نے اور اس کے تھرو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اچھالا گیا. اب جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اچھالا گیا اور وہ ہوا میں معلق ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اس وقت زمین کہنے لگی کہ پروردگار، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ایسا مجھ پہ جو تیرا نام لیتا ہو، تیری عبادت کرتا ہو. فرشتے کہنے لگے کہ پروردگار، کیا تم ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بچائے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے صرف میرے پروردگار سے حاجت ہے. انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اب جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جہاں جہاں کو چھوتے جا رہے تھے وہ جگہ گلزار ہوتی جا رہی تھی، باغ بنتی جا رہی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کیا دعا پڑھی، وہاں انہوں نے دعا پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو وہی کی کہ ٹھنڈی ہو جا، سٹ پڑ جا. آگ نے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے ان کو باندھا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، نہ ان کے کپڑے نہ ان کی باڈی، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی پڑ گئی.
اب آگ ٹھنڈی ہو گئی اور باغ بن گئی، جنت کا باغ بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اب قوم کے لوگوں پر اور نمرود پر دہشت طاری ہو گئی کہ بھائی ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو گئے، وہ ابراہیم سے خوش ہو گئے، وہ ابراہیم کو سزا نہیں دینا چاہتے، اب ماننے کو تیار نہیں ہے اس چیز کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، الٹا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اب وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ جو آگ باغ بن چکی تھی، جنت کا باغ، اس وہیں پر چھوڑ کر اپنے گھر کو بھاگ گئے۔ تو اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، بادشاہ کے دربار میں گئے کہ ہاں بھائی تو کیا ہوا، کیا دیکھ لیا اپنا نتیجہ، یا ایسا ہوا ہوگا یا کیا ہوا ہے، تو یہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اس کے پارٹ 4 میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔